نبی ہیں. جب نبی کوئی نہیں آ سکتا تو رسول مدر جائے اور نہیں. آج کے جلسے سے یہ سبق لے کر جانا صرف قادیانیوں کو مرتد نہ کہنا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو پہلے گل کھلا کے گئے اور آج چین کی نیند سو رہے ہیں ان کو بھی مرتد کہنا. کعبہ کی قسم سنی کا نعرہ کرے جب پھاڑ دیتا ہے نعرہ حیدری. مولا کائنات سے جو محبت ہم کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کرتا. رب ہم چپ تھے چمن کا سکون برباد نہ ہو. ظالم سمجھ بیٹھا کہ ہم میں قوت للکار نہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مٹ گئے تھے؟ ارے وقت کا تقاضا کا فقط سے ہے. پیاس برداشت کر سکتے ہیں، مہنگائی جتنی کرنی ہے کر دو، لیکن اوے کمینو، حضور کی عزت کی ناز کی جب بات آئے، میرے حضور کی جب ختم نبوت کی بات آئے تو صبر کر بات کیا کرو، صبر کر بات کیا کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں اس آیت کے ترجمے آپ نے بڑے سنے ہوں گے، خدا کی قسم میں صرف اس کے اندر نکات بیان کروں گا. علماء موجود ہیں، مفتی صاحب بھی موجود ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں نکات صرف بیان کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ محبوب میرے نبی تم میں سے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے. کہا لیکن یہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اس میں صرف دو باتیں ذکر کروں گا حضرت، آپ کی توجہ. پہلی بات اللہ نے اس میں دو چیزیں ذکر فرمائی. میرے نبی رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. اللہ نے پہلے فرمایا ولیکن رسول اللہ ہی، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب سے آخری نبی ہیں. اللہ نے محبوب کے دونوں وصف ذکر فرمائے، رسول بھی فرمایا اپنے محبوب کو آخری نبی بھی فرمایا. اب ایک سوال ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا. ایک سوال ہے کہ مولا تو نے خاتم النبیین کہا، خاتم المرسلین کیوں کہا؟ خاتم النبیین کہا، خاتم المرسلین کیوں نہ کہا؟ جو بھی تو ہو سکتا تھا، ولیکن نبی اللہ و خاتم المرسلین ہو سکتی تھی آیت، لیکن نہیں. اس سے پہلے ایک بات سمجھیے گا کہ اللہ نے خاتم النبیین فرمایا لیکن خاتم المرسلین نہ فرمایا. کیوں؟ وجہ سمجھیے گا. یاد رکھیے گا رسول جو ہوتا ہے یہ خاص ہوتا ہے اور نبی عام ہوتا ہے. یہ بات تھوڑی سی بات ہے کہ علماء بڑی جلدی ان کو تو پتہ ہے. نبی عام ہوتا ہے اور رسول خاص ہوتا ہے. جب عام کی نفی کی جاتی ہے خاص کی نفی خود ہی ہو جاتی ہے. جب عام کی نفی کی جاتی ہے خاص کی نفی خود ہی ہو جاتی ہے. اگر اللہ فرماتا ولیکن نبی اللہ و خاتم المرسلین، کہ اے محبوب تم اللہ کے نبی ہو اور آخری مرسلین ہو، آخری رسول ہو، کوئی بدبخت کہہ سکتا تھا اس کا مطلب آخری رسول ہے، آخری نبی تو نہیں ہے، مطلب کوئی نبی آ سکتا ہے. میرے رب نے یہ فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محبوبہ تو اللہ کا رسول ہے، آخری نبی ہے. جب نبی کوئی نہیں آ سکتا تو رسول مدر جائے اور نہیں. نفی کر دی تو اب رسول بننے کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. رسول بننے کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. آج ہم جلسے کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. آج ہم تاریخ ذرا دہراتے ہیں، میں بالکل مختصر گفتگو کی طرف ہوں. ہم لوگ جلسے کرتے ہیں حضور، ہم کہتے ہیں قادیانی مرتد، جی قادیانی کافر، جتنی بھی لانتے دو رب کعبہ کی قسم کم ہے. کافروں سے بھی بدتر یہ ہے، مرتد ہیں، کافروں سے بھی بدتر ہے، ان کو جتنے دو. لیکن آپ کو پتا ہے کیا یہ گامے کاڑے نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ اس جھوٹے نے گامے کاڑے نے صرف کیا تھا؟ ایسا نہیں. تاریخ دہرائی. میں ذرا پیچھے جا رہا ہوں، تاریخ کو پلٹا دے رہے ہیں تھوڑا سا. آئیے 5ویں صدی ہجری کی طرف چلتے ہیں. کون سی صدی ہجری؟ 5ویں صدی ہجری. کتاب کا نام ہے بحر الکلام. بحر الکلام یہ علم کلام کی کتاب ہے، عقائد کی کتاب ہے، اور اس کے مصنف ہیں امام میمون بن محمد نصفی. امام میمون بن محمد نصفی کتاب کے مصنف ہیں. آپ نے اس کے صفحہ نمبر 235 پر ایک چیپٹر باندھا. اس چیپٹر کا نام ہے فی اثبات ختم النبوات والرسالات. آپ نے یہ چیپٹر باندھا اور اس چیپٹر کی آپ نے پہلی 2 فصلیں ذکر کی. تیسری فصل کے اندر آپ پتہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہ قادیانی ختم نبوت کے باغی ہیں جو چور چھپے پڑے ہیں صفوں کے اندر آرام کر رہے ہیں، جنہوں نے پہلے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے تھے ان کو بھی دیکھو. اور یہ آج کے جلسے سے
کے ساتھ ساتھ جو پہلے گل کھلا کے گئے اور آج چین کی نیند سو رہے ہیں ان کو بھی مرتد کہنا. امام نے فصل باندھی, فصل باندھ کر اس کے اندر پتہ کیا کہا صنف من الروافض. کیا کہا؟ صنف من الروافض. کہا کہ ختم نبوت کے باغیوں کی ایک قسم رافضی ہونا بھی ہے. ختم نبوت کے باغیوں کی ایک قسم رافضیت بھی ہے, رافضی بھی ہے. کب کی بات ہے سرکار؟ 5ویں صدی ہجری کی. امام میمون بن محمد نصفی کا وصال 508 صدی ہجری میں ہوا. 508 صدی ہجری, اتنے پرانے بزرگ ہیں. یہ آج نہیں رد کیا جا رہا, ختم نبوت کے باغیوں کا آج نہیں رد ہو رہا, پہلے سے ختم نبوت کے باغیوں کا رد چلا آ رہا ہے. پہلے بھی قذاب تھے اور اس وقت جو قذاب تھے ان کی نشاندہی کی, اور ان کو اب چین کی نیند ہم نے نہیں سونے دینا. یہ نہ سمجھنا کہ صرف قادیانیوں کو چین کی نیند نہیں سونے دینا, یہ بھی مرتد, یہ بھی لعنتی, اور جن کا ذکر میرے امام نے کیا وہ بھی لعنتی. کون؟ صنف من الروافض. کہا کہ ایک قسم رافضیوں کی ہے جو ختم نبوت کے باغی ہیں. کیا کہتے ہیں, کیا لکھتے؟ کہا کہ رافضیوں نے اپنے اس کتاب کے اندر لکھا, انہوں نے کہا بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا يَخْلُو مِن نَبِيٍّ. یہ بڑے بات ہے, توجہ کرنا. رافضیوں کے بارے میں لکھ رہا, انہی کی بات لکھی. کہا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا يَخْلُو مِن نَبِيٍّ. کہا کہ زمین کبھی بھی کسی نبی سے خالی نہیں ہوئی, کہ اس سطح زمین پر ظاہری نبوت کے ساتھ ہر وقت نبی آتے رہتے ہیں. یہ کس کا عقیدہ بتا رہے ہیں؟ رافضیوں کا, شیعوں کا. سرکار کھول دوں بات, رافضیوں کا عقیدہ ہے. وہ قادیانی تو صرف مرزائی کامے کانے کو صرف نبی کہتے ہیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ زمین کبھی نبی سے خالی نہیں ہوتی, نبی اور بھی آتے رہیں گے, آتے رہیں گے معاذ اللہ. انہوں نے تو یہاں تک نقب لگایا, اتنا بڑا نقب لگایا, یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور اگلی بات جو ہے نا توجہ سے سننا, میرے مولا کائنات ان کی اولاد کو بدنام کیا. رب کعبہ کی قسم, یہ مولا علی کے جتنے بھی نعرے لگاتے ہیں نا اتنے زیادہ منافق ہیں. اگر علی کا نعرہ سننا ہے نا سنی سے سن. رب کعبہ کی قسم نعرے حیدر علی, رب کعبہ کی قسم سنی کا نعرہ کلیجہ پھاڑ دیتا ہے. نعرے حیدر علی. مولا کائنات سے جو محبت ہم کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کرتا. رب کعبہ کی قسم مولا علی کی آپ کو اور آپ کو بدنام کیا. پتہ کیا کہتے ہیں انہوں نے؟ ایک بات یہ کہا وَالنَّبُوَّةُ مِرَاثًا لِعَلِيٍّ وَأَوْلَادِهِ. معاذ اللہ. یہ امام میمون بن محمد نصفی نے لکھا اپنی کتاب بحر الکلام کے اندر. ان کی بات کو نقل کیا. ان رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ وَالنَّبُوَّةُ مِرَاثًا لِعَلِيٍّ وَأَوْلَادِهِ. کہا کہ معاذ اللہ نبوت مولا علی اور ان کی اولاد کی وراثت ہے, کہ حضور کے جانے کے بعد معاذ اللہ مولا علی نبی بنے, اور پھر اس کے بعد امام حسن امام حسین, اور پھر ان کی آگے اولاد بنتی رہی. یہ ختم نبوت پر نقب آج قادیانیوں نے نہیں لگایا, مرزائیوں نے نہیں لگایا. یہ ختم نبوت پر نقب پہلے سے لگایا گیا ہے اور لوگ لگاتے آ رہے ہیں. جو رافضی چین کی نیند سو رہے ہیں, اب ہم چین کی نیند نہیں سونے دیں. صرف رافضی نہیں, صرف رافضی زندہ اب اگلی بات سنا. صرف بات رافضیوں کی بھی نہیں تھی, بات یہاں بھی ختم نہیں تھی, اوروں نے بھی نقل لگایا. تحذیر الناس مولوی قاسم نانوتوی بدبخت کی کتاب ہے, جس کو یہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, میں کہتا ہوں لعنت اللہ علیہ. جس کو کوئی تکلیف ہے آ جائے, فقیر کھڑا ہے آ جائے. آپ نے کاری تیر کی سال ثواب والی تقریریں تو سنی ہیں, یہ تقریریں آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی. رب کعبہ کی قسم ہمارا بھی خون کھولتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے جب بھی کہیں دیکھتے ہیں. ابھی یہ بل پاس ہوا تھا, آپ کل جمعے پہ میرا خطاب سنتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ہم ان لوگوں کے تلوے چاٹنے والے نہیں ہیں, تلوے چاٹنے والے نہیں ہیں. یہ کسی اور کی بولی بولتے ہیں یہاں بیٹھ کر. بات کرتا چلوں, قاسم نانوتوی بدبخت اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر عبارت نقل کرتا ہے. کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں, حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. ہاں اگر کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. استغفر اللہ, بولو استغفر اللہ, استغفر اللہ. کیسا بدبخت. یہ دیوبندیوں کا نامور عالم ہے, نامور عالم ہے. اور میں کہتا ہوں ہمارا دیوبندی اہل حدیثوں کے ساتھ ختم درود کا اختلاف ہے نہیں.
انگوٹھے چومنے کا اختلاف ہے ہی نہیں، اور یہ نہیں ہے اختلاف اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنے کا ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں۔ اور بھائی، اور یہ تو چھوٹے چھوٹے فروعی سے مسئلے ہیں، ہمارا مسئلہ ان کے ساتھ عقائد کا ہے، عقائد کا مسئلہ ہے۔ حضور کی شان میں جو گستاخانہ عبادتیں لکھی جنہیں ہم تواغیت اربعہ کہتے ہیں، لاؤ سامنے رکھو، وقتوں کو بتاؤ تمہارے ملا یہ کہہ کر گئے تھے ہم چپ تھے چمن کا سکون برباد نہ ہو، ہم چپ تھے چمن کا سکون برباد نہ ہو، ظالم سمجھ بیٹھا کہ ہم میں قوت للکار نہیں۔ سرکار بولنا آتا ہے، بولنا آتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مٹ گئے تھے؟ ارے وقت کا تقاضا تھا، فقط سمٹ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ سنی کو بولنا نہیں آتا، ہم کہتے ہیں کہ حد میں رہو، حد میں رہو، خدا کی قسم، وگرنہ ہمیں پھاڑ کے پھینکنا بھی آتا ہے۔ ہم احمد رضا کے غلام ہیں، احمد رضا کے، احمد رضا بریلی کے منبر پر کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ اگر حضور کی ناموس پر کوئی بات کھولی تو احمد رضا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دے گا۔ ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم تو جان کے نذرانے دے کے مرنے والے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، یاد رکھنا یہ وہ لوگ ہیں جو بدبخت ہیں۔ صرف قادیانیوں کے لیے جلسے نہ کیا کرو، ان بدبختوں کو بھی مرتد کہا کرو، یہ بھی مرتد ہیں۔ صرف یہ تو اب آرام سے سو گئے نا، آپ کو پتہ ہے یہ یورپین ممالک کے لوگ جب پاکستانیوں کے خلاف بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ آج بھی ان کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھیے، میں لا دیتا ہوں، میں لا دیتا ہوں اسٹیٹمنٹ، میں لا دوں گا۔ یہ جو اعلان کرتے ہیں نا پاکستان میں اقلیتوں کی حفاظت نہیں ہے، اقلیتی برادریاں جو ہے محفوظ نہیں ہیں، ان کی ایک تو مراد ہوتی ہے قادیانی اور دوسرے ہوتے ہیں رافضی۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے، اور قادیانیوں نے تو اب بوٹ پالش کرنے شروع کیے ہیں، رافضی کب سے کر رہے ہیں، رافضی کب سے ہمارے ٹکڑوں میں پڑ رہے ہیں، یہ ان کو بھی بیچ میں مراد لیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کبھی بھی گاما کانا یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بتائیے اللہ نے جب بھی کوئی نبی بھیجا ہے نا تو اعلیٰ خاندان میں سے بھیجا۔ اللہ نے جب بھی کسی نبی کو نبی بنایا نا اعلیٰ خاندان میں سے، اس کی پشتوں کو اللہ نے پاک رکھا، اعلیٰ خاندان میں سے اللہ نے نبی بنایا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی تو تمام پشتیں پاک، تمام تر پشتیں پاک۔ اللہ نے ایسا نبی بنایا، اللہ نے جس نبی کو بھی بنایا اعلیٰ خاندان میں سے چنا۔ اگلی بات میری طرف توجہ رکھنا، یار اگر اللہ نے کوئی نبی بنانا ہی تھا تو اللہ سیدوں میں سے بنا دیتا، اگر کوئی نبی بنانا بھی تھا تو اعلیٰ خاندان تو سید ہی ہے نا، اور کوئی رہا ہے؟ اللہ سیدوں میں سے بنا دیتا، یہ پھر زینوں میں سے کہاں سے آ گیا؟ آخری بات اب جملہ دے رہا ہوں، اور بھائی جب رسول کے خاندان میں نبی نہ ہوا، جب رسول کے خاندان میں نبی نہ ہوا تو یہ تھوکدار میں کہاں سے نبی بن گیا؟ عجیب سی بات ہے، جب میرے رسول کے خاندان میں کوئی نبی نہ بنا تو یہ تھوکدار میں کہاں سے نبی بن گیا؟ تو یاد رکھنا نبی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی غلام نہیں ہوتا، نبی جو ہوتا ہے کبھی غلام نہیں ہوتا، اور جو غلام ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ ان سے کبھی پوچھو مرزئی کا نام کیا ہے، کہتے ہیں غلام احمد، نام ہے احمد کا، غلام بنا پھرتا ہے نبی۔ بات تو دیکھو نا یاد رکھیے گا، رب کعبہ کی قسم یہ ایسی محافلوں میں آیا کریں، شرکت کیا کریں، آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی۔ اور یہاں اپنے، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ جلال آباد کے قریب قریب سے جہاں بھی لوگ آئے اپنے اماموں کو سپورٹ کیا کریں، اپنے آئمہ کو سپورٹ کریں۔ آپ کے آئمہ آپ کے بغیر نہیں چل سکتے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ امام تو مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر حق بات بیان کر دیتا ہے، حق بات بیان کر دیتا ہے، لیکن جب کوئی آتا ہے نا تو پھر پیچھے وہ چوٹیاں اٹھا کے بھاگتے ہوئے مقتدی نظر، بھاگتے ہوئے نظر، نہ جان دیا کرے، ایمان کی خاطر جان دیا کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرے، ایمان کو ساتھ دیا کرے۔ اور ماشاءاللہ اس ریلی کے اندر جو آپ لوگوں نے ساتھ دیا، میں آپ سب سے بڑا خوش ہوں، رب کعبہ کی قسم اتنی خوشی ہوئی۔ میں جاتے ہوئے بھی سارے راستے یہ وہاں مصلے پہ جا کر بیٹھا ہوں، 2 منٹ لیٹ جب بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار کمال ہو گیا، آج تو کمال ہو گیا، اس کا سارا کریڈٹ ہمارے شاہ صاحب سید شفاعت رسول گیلانی صاحب کو جاتا ہے، سارا کریڈٹ، یقین کیجیے۔ اللہ پاک اہل سنت کا پرچار اسی طرح سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہم سب اہل سنت کے لوگوں کو آپس میں ہم آہنگی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں وہ وقار عطا فرمائے جو ہمارا وقار تھا۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے، حضور کی خاتمیت کے لیے ہمیں اپنی جان کا نذرانہ بھی اگر پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ ہمارے دل میں ایسی چاشنی
ایسی قوت ڈالے کہ ہم ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹیں, آگے بڑھ کے جان لیں. یار یقین کر لو خدا کی قسم, لوگ ویسے ہی مر جاتے ہیں, لوگ ویسے ہی مر جاتے ہیں. وہ بابا صاحب کہا کرتے تھے خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سادہ سا ہے اصول زندگی کوثر اپنا, جو ان سے لا تعلق ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. اقبال نے بھی کہا تھا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے راہبر میرے, پر مجھے ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے نہ آشنا رہے. کہا محبوبہ جس کو تیری چوکھٹ کا پتہ نہیں, اقبال جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. کہا کہ جو تیرے در سے واقف ہے اقبال سر کا تاج بنا کے گھومے. ہمیں تو بھائی یہ اصول دیے گئے زندگی کے, آؤ ان اصولوں کو تھام لو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.